بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے اور اس میں بنیادی طور پر 3 امور ہمارے سامنے آتے ہیں: عقیدہ، احکامات اور داستانیں۔ آج کا ہمارا سبق سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی داستان کی طرف اشارے پر مشتمل ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 35۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، آتَيْنَا، ہم نے عطا فرمائی، موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب مقدس، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مَعَهُ، ان کے ساتھ، أَخَاهُ، ان کے بھائی، ہارون علیہ السلام کو، وزیرا، ان کا وزیر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس عطا فرمائی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل مشرکین مکہ، جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب فرمائی تھی، انہیں مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی آقا علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرا سابقہ امتوں کو دیکھو جنہوں نے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو آنے والی آیات مبارکات میں ایک سے زیادہ انبیاء کا تذکرہ آئے گا، اور یہاں پر رب کائنات نے تذکرہ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ رب کائنات نے انہیں مبعوث فرمایا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے رب کائنات نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اور سیدنا ہارون نبی تھے، اور وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے نبی بنے، اور انہوں نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو جھٹلایا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں تو اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جب توحید کی بات کی، مشرکین کے معبودوں کو ان کو غلط ثابت کر دیا، نبوت کو ثابت کر دیا، ان ظالموں کے، منکرین کے شبہات کا جواب دے دیا، اور قیامت کا تذکرہ بھی رب کائنات نے فرما دیا، تو رب کائنات نے پھر اپنے طریقے کے مطابق جو سابقہ امتیں تھیں ان کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت امام ابو حیان اپنی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں
کہ سابقہ آیات مبارکات میں قریش کی تکذیب کا ذکر ہوا اور رب کائنات نے جو آقا علیہ السلام کو تسلی دی اس کا بیان ہوا، پھر مکذبین جھٹلانے والے میدان سے جو بھاگ گئے ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فوری طور پر ان کو یاد دلایا کہ تمہارا حال وہی ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا۔ اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کیا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اور یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ سابقہ کتابیں جملۃً واحدہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود سابقہ امتوں نے ان کتابوں کو جھٹلایا۔ اور اگر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ قرآن یک بارگی کیوں نہیں آ گیا، تو اگر یہ آ جاتا تو یقینی طور پر تم نے بھی جھٹلانا تھا۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں کتاب سے مراد تورات ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اس حوالے سے مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، امام سمرقندی وغیرہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ رب کائنات نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرما دی اور ان کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، جس طرح کہ سورہ مریم پیچھے گزری ہے 53ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور سورہ طٰہٰ میں 25 سے لے کر 36ویں آیت مبارکہ تک رب کائنات نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ ان آیات مبارکات کا ترجمہ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ تفصیلات سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب جھٹلانے والوں کا خوفناک انجام بیان کیا جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کا رویہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا کہ تینوں قسم کے کفار، ماضی، حال اور مستقبل، سب کے سب ایک ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن میں کفار کے 2 مسلک بیان کیے ہیں۔ پہلا مسلک جو ان کو بتائے کہ سابقہ امتوں کا حال دیکھو، فرعون، اس کے حواری، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور دیگر اقوام، تاکہ تم ان کا انجام دیکھ کر عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان امتوں کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور عبرت پکڑو تاکہ تمہارا حشر وہ نہ ہو جو ان کا ہوا۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے عقل، فکر اور نظر کو استعمال کر کے دعوت دی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے جو قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں، ان پر غور و فکر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، 7 نشانیاں ان کو ملی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے وزیر بنے، معاون بنے، فرعون کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ تو جب اس ظالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو قرآن کہتا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، سورہ طٰہٰ 78ویں آیت مبارکہ گزر چکی ہے کہ پھر ان کو دریا نے ڈھانپ لیا۔ تو یہ
6 سابقہ امتوں میں سے پہلی داستان ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ مقصد عبرت، نصیحت اور سمجھانا ہے، صرف کفار مکہ کو نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں معزز خاتم حضرات، وہ یہ کہ یہاں پر تھوڑا سا عربی گرامر کی طرف آنا چاہیں گے۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ ماضی پر قد آ جائے تو معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، قد پر لام آ جائے، لقد ہو جائے تو معنی کے اندر قسم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات بغیر قسم کھائے کوئی بات کریں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی حقانیت پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن رب کائنات نے یہاں قسم کھا کر بات کے اندر بہت زیادہ وزن پیدا کر دیا، بلکہ وزن پیدا کرنے کی انتہا کر دی۔ اہل علم نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب مقدس ملی تھی، آقا علیہ السلام کو بھی کتاب مقدس ملی، تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے مکہ والو، اے ظالموں، قیامت تک کے آنے والے مکذبین، جھٹلانے والو، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ معاملات اس سے پہلے بھی پیش آتے رہے کہ انبیاء، رسول باقاعدہ کتابیں لے کر آئے لیکن ان کو جھٹلایا گیا۔ اور اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ تورات کے نزول کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو 30 سال کے بعد فرعون کے پاس گئے ہیں، اور ان کو ایک طویل عرصے تک یہ سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی، تفسیر روح البیان اور تفسیر المراح میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے جو میں یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى مُوسَى التَّوْرَاةَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی جس طرح ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ تو یہاں پر ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، تو ان کا تو آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہوگا۔ یہ بات کم فہم لوگ کرتے ہیں۔ نبی رسول کے ماتحت ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ہارون علیہ السلام ان کے ماتحت تھے، وہ اپنے بھائی کے دین پر تھے۔ اور وزیر جو ہوتا ہے وہ کبھی شریک نہیں ہوتا، وزیر ہمیشہ بادشاہ کا ماتحت ہوتا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام کو رب کائنات نے معاون بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے بھائی کے بے مثال معاون ہونے کا صحیح حق ادا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عمر میں سیدنا ہارون علیہ السلام سے بڑے تھے، چھوٹے تھے، لیکن مرتبے میں بڑے تھے، اور یہ مرتبہ رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اس داستان کا مزید تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں آئے گا۔ آج کا سبق یہیں تک محدود، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔